جو فرقہ بازی یہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو اتنا تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ گو ہے. اتنے بے رحم سفاک اور یہ ایب نارمل لوگ میں نے میٹھا میٹھا ہاف ہاف سے کڑوا کڑوا تھو. آئی ڈونٹ نو کون لوگ ہیں جو وہاں عمران کو ایڈوائز کر رہے ہیں. وائی شوڈ دے؟ یا آپ کی پارٹی میں تو کوہرام مچا ہوا ہے, بندہ بندے کا دشمن ہے, ہر بندہ دوسرے کو خنجر مار رہا ہے, گھونپ رہا ہے. تو ادروائز مولانا کا دماغ خراب ہے بھائی. وہ صرف سیاسی کیوں کریں گے بھائی؟ ان کی توقع ہوگی تو میرے ایک اچھے پارٹنر کی طرح, ایسوسیٹ کی طرح ان کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ مشورہ ہی دے سکتا تھا, وہ میں نے دے دیا ہے. ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور تو اور چینی کی قیمتیں رمضان المبارک میں کہاں سے کہاں چلی گئی. اب ایک نئی بدماشی ہے, اب یہ امپورٹ ہو کھبا ٹوٹل. جو بات ہے آج کی وہ بہت تکلیف دہ ہے, افسوسناک ہے. ابھی میں اپنے سما کے پروگرام سے فارغ ہوا ہوں. وہاں بھی اوپننگ میں عائشہ بخش نے وہ بات کی ہے تو میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا. سوال میرے اپنے ادارے کی طرف سے آ گئے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا, جس کے بعد ظاہر ہے سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے. جعفر ایکسپریس فائرنگ کا واقعہ بلوچستان کے ضلع کھچی بولان میں پیش آیا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے ٹرین ڈرائیور زخمی ہو گیا. ٹرین اس وقت ایک ٹنل میں, سرنگ میں کھڑی ہے. تو وہیں روک دی گئی ہے. ٹرین میں کم از کم 500 مسافر سوار ہیں. کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. تاہم خدا کی پناہ, میں نے ابھی کہا نہیں, مسلمانوں کی اپنی جو تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے مسلمان ہی کافی. یعنی جتنا, اور ایک زمانے میں یہ گوروں میں بھی رہا ہے, عیسائیت میں بھی رہا ہے. جو فرقہ بازی یہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو اتنا تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ گو ہے. باقی آپ کے اختلافات, اس میں معصوم بچے ہوں گے, عورتیں ہوں گی, بوڑھے ہوں گے. لیکن اگین میں نے ابھی کہا کہ جتنا شر ہمارے اندر ہے, میں نے دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کے اندر اتنے بے رحم سفاک اور یہ ایب نارمل لوگ میں نے نہیں دیکھے. لیکن بہرحال ملک کی بدقسمتی ہے, اللہ اسے محفوظ رکھے. تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب والی کے مابین ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ دونوں کے وفود کے مابین بہت انتہائی خوشگوار بات چیت ہوئی. اپوزیشن اتحاد کے معاملے پہ ہونے والی اس ملاقات میں پی ٹی آئی نے JUIF سے الائنس کے لیے TORs طلب کیے, جس پہ جمعیت کے رہنماؤں نے TORs پر پارٹی کے امیر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. اللہ کرے کہ PTI اور فضل الرحمان جو ہے, ان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے, یہ کسی نتیجے پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں, چونکہ یہ ملک کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا. تو وہ کریں گے. مانی PTI سے مشاورت, جو خبر آئی ہے سائڈ پہ کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال پہ مولانا فضل الرحمان گرینڈ اپوزیشنل الائنس کا حصہ بنے. تاہم اب یہ تاہم کے آگے گڑبڑ ہے, بے وقوفی ہے. تاہم JUIF سے اتحاد انتخابی نہیں سیاسی ہوگا. او بھائی, سیاسی سزاب سے نکلو گے تو انتخابات تک نوبت جائے گی. سیاسی کے بینیفیشری تو صرف آپ ہو, انتخابی کے وہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں, گیو اینڈ ٹیک سیکھو. اگر تمہیں کوئی 2-4 نشستیں مولانا کو دینی پڑتی ہیں تو بالکل دو. یہ عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے. میٹھا میٹھا ہاف ہاف سے کڑوا کڑوا تھو. آئی ڈونٹ نو کون لوگ ہیں جو وہاں عمران کو ایڈوائز کر رہے ہیں. وائی شوڈ دے گو فار اے پولیٹیکل ارینجمنٹ اونلی؟ وجہ یعنی اس کے بینیفیشری تو آپ ہوں گے. آپ کی پارٹی میں تو کوہرام مچا ہوا ہے, بندہ بندے کا دشمن ہے, ہر بندہ دوسرے کو خنجر مار رہا ہے, گھونپ رہا ہے.
ان کی اسٹرینتھ سے اگر کل نوبت آتی ہے انتخابی نئے انتخابات کی جو کہ ملک کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس پہ اگر آپ کر لیتے ہو تو ادروائز مولانا کا دماغ خراب ہے بھائی. وہ صرف سیاسی کیوں کریں گے بھائی؟ ان کی توقع ہوگی تو میرے ایک اچھے پارٹنر کی طرح، ایسوسیٹ کی طرح ان کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ مشورہ ہی دے سکتا تھا، وہ میں نے دے دیا ہے. اگلی بات ہے کہ جی پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے جھوٹے، بے بنیاد اور توہین آمیز بیانات دینے پہ فواد چودھری کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ فواد چودھری 14 روز میں معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. کر لیں. ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور تو اور چینی کی قیمتیں رمضان المبارک میں کہاں سے کہاں چلی گئی. اب ایک نئی بدماشی ہے، اب یہ امپورٹ ہوگی. کھبا ٹوٹل شوگر انڈسٹری ہی پاکستان کو چلا رہی ہے، سچی بات پوچھیں. یہ معافی مانگیں یا آپس میں لگے ہوئے کو مل جل کے کر لو، کو عدالتوں تک نوبتیں پہنچی نہیں. بہرحال آخری انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب والی کے مابین ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ دونوں کے وفود کے مابین بہت انتہائی خوشگوار بات چیت ہوئی. اپوزیشن اتحاد کے معاملے پہ ہونے والی اس ملاقات میں پی ٹی آئی نے جے یو آئی ایف سے الائنس کے لیے ٹی او آرز طلب کیے ہیں، جس پہ جمعیت کے رہنماؤں نے ٹی او آرز پر پارٹی کے امیر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. اللہ کرے کہ پی ٹی آئی اور فضل الرحمان جو ہے ان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، چونکہ یہ ملک کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا. تو وہ کریں گے. مانی پی ٹی آئی سے مشاورت جو خبر آئی ہے سائٹ پہ کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال پہ مولانا فضل الرحمان گرینڈ اپوزیشنل الائنس کا حصہ بنے. تاہم اب یہ تاہم کے آگے گڑبڑ ہے، بے وقوفی ہے. تاہم جے یو آئی ایف سے اتحاد انتخابی نہیں سیاسی ہوگا. او بھائی سیاسی سزاب سے نکلو گے تو انتخابات تک نوبت جائے گی. سیاسی کے بینیفیشری تو صرف آپ ہو، انتخابی کے وہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، گیو اینڈ ٹیک سیکھو. اگر تمہیں کو 2-4 نشستیں مولانا کو دینی پڑتی ہیں تو بالکل دو. یہ عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے. میٹھا میٹھا ہاف ہاف پہ کڑوا کڑوا تھو. آئی ڈونٹ نو کون لوگ ہیں جو وہاں عمران کو ایڈوائز کر رہے ہیں. وائی شوڈ دے گو فار اے پولیٹیکل ارینجمنٹ اونلی؟ وجہ یعنی اس کے بینیفیشری تو آپ ہوں گے، کیونکہ آپ کی پارٹی میں تو کوہرام مچا ہوا ہے، بندہ بندے کا دشمن ہے، ہر بندہ دوسرے کو خنجر مار رہا ہے، گھونپ رہا ہے. ان کی اسٹرینتھ سے اگر کل نوبت آتی ہے انتخابی نئے انتخابات کی جو کہ ملک کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی سب سے زیادہ ضرورت، تو اس پہ اگر آپ کر لیتے ہو تو ادروائز مولانا کا دماغ خراب ہے بھائی. وہ صرف سیاسی کیوں کریں گے بھائی؟ ان کی توقع ہوگی تو میرے ایک اچھے پارٹنر کی طرح، ایسوسیٹ کی طرح ان کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ مشورہ ہی دے سکتا تھا، وہ میں نے دے دیا ہے. اگلی بات ہے کہ جی پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے جھوٹے، بے بنیاد اور توہین آمیز بیانات دینے پہ فواد چودھری کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ فواد چودھری 14 روز میں معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. کر لیں. ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور تو اور چینی کی قیمتیں رمضان المبارک میں کہاں سے کہاں چلی گئی. اب ایک نئی بدماشی ہے، اب یہ امپورٹ ہوگی. کھبا ٹوٹل شوگر انڈسٹری ہی پاکستان کو چلا رہی ہے، سچی بات پوچھیں. یہ معافی مانگیں یا آپس میں لگے ہوئے کو مل جل کے کر لو، کو عدالتوں تک نوبتیں پہنچی نہیں. بہرحال آخری